معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی یہ نشست پوری محبت کی آماج گاہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور میں اس ایوان کے سب سے اہم مقرر کو دعوت دینے سے پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کا ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جو آج میں نے آپ کی خدمت میں مناقب پیش کی ہیں۔ میری نظر میں اس سے اوپر کوئی کلام نہیں تھا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ حضرت اقبال نے قلم بند کیا ہے اور آپ کے پیش نظر ہے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت سے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ بڑی محبت کے ساتھ استقبال کیجئے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، میں انتہائی کامیاب ترین پروگرام کے انعقاد پہ حضور سفیر ضیاء الامت دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موضوع کا انتخاب بھی اور پھر اس پہ جو گفتگو، جو مناقب کا سلسلہ ہوا، اور خاص طور پہ صاحبزادہ فہیم شہزاد شاہ صاحب نے جتنے خوبصورت انداز سے مربوط متواتر اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ساری باتیں جس طرح کے صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب فرما رہے تھے ہو گئی ہیں اس موضوع پہ، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ برکت حاصل کرنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے رسول کو راضی کر پائیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ ہم جتنا بھی کرتے رہیں وہ یقیناً بہت تھوڑا ہے، کیونکہ آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں کے سوا جس کے مال نے سب سے زیادہ مجھے نفع دیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ اللہ کریم نے
آپ کے مال سے اسلام کو نفع عطا فرمایا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال سے نفع عطا فرمایا، اور متعدد قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ کتنی آیات کی تلاوت ہارون الرشید شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اور ایک مشہور آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اب اس حوالے سے حضرت امام فخر الدین الرازی کا تفسیر کبیر کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ ان المراد شخص واحد، کہ یہ جو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ جو دو لفظ اللہ کریم نے ایک آیت میں ارشاد فرمائے، ان دونوں سے ایک ایک شخص ہی مراد ہے، اور اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق فہو محمد، کہ وہ ہستی جو سچائی لے کر تشریف لائے ان کا نام محمد ہے، والذی صدق بہ فہو ابو بکر، اور جس ہستی نے اس کی تصدیق کی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ لیکن اصل آخری جملہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام فرماتے ہیں یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عن علی بن ابی طالب۔ اس قول کو مولا کائنات شیر خدا نے روایت فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اسی کی روایت مستند ہوتی ہے جسے خود پتہ ہو کہ سچائی ہوتی کیا ہے۔ تو آپ تو صداقت کو جانتے تھے، اسی لیے صداقت کی گواہی دینے والے صدیق کا تعارف بھی آپ نے ہمیں کروا دیا ہے۔ اور یہ گواہی اس وقت نہیں تھی، یہ گواہی اس وقت نہیں دی آپ نے جب رسول اکرم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، بلکہ اس گواہی کا انتخاب تو اعلان نبوت سے پہلے ہی میرے رب نے فرما لیا تھا۔ یہ قبول اسلام کا یا اعلان اسلام کا یا ظہور اسلام کے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر یمن تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے، اور وہاں آپ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک شیخ عالم سے، بوڑھے عالم سے ہوئی، مستند عالم سے ہوئی، اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس عالم کی عمر اس وقت 390 سال تھی۔ ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں یہ جو بھویں ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر، یہ بال اتنے بڑے ہوئے تھے، عمر کی وجہ سے 400 سال عمر ہونے والی تھی کہ آنکھیں کھولنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، وہ تورات اور انجیل دونوں کے عالم تھے، تو وہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے تعارف ہوا تو 2-3 سوالات اس عالم نے آپ سے کیے۔ پہلا سوال تو آپ کا نام پوچھا، پھر خاندان پوچھا، پھر مقام پوچھا، اور پھر ایک بڑی عجیب سی بات کہنے لگے نوجوان اگر ہو سکے تو اپنے پیٹ سے قمیض کو ہٹاؤ۔ آپ فرماتے میں وہاں رک گیا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے کہا جی حضرت مجھے آپ کا احترام ہے، لیکن یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیٹ سے قمیض کو ہٹاؤں؟ تو کہنے لگے جیسے کہ تم جانتے ہو میں اپنی عمر کے 400 سال پورے کرنے والا ہوں، میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں آئے گا اس کے ہاتھ میں جو سب سے پہلے ہاتھ دے گا اس کی ناف کے ساتھ اوپر تل کا نشان ہوگا۔ تو باقی ساری نشانیاں تو پوری ہو گئی، ساری نشانیاں تو پوری ہو گئی، نام بھی وہی ہے، خاندان بھی وہی ہے، کام بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، اب یہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن ان کے احترام میں جب میں نے قمیض ہٹائی تو وہ ناف کے گرد تل کا نشان وہ چوم کر کہنے لگے تجھے مبارک ہو، وہ نبی آخر الزمان نے اعلان بھی کر دیا ہے، ایک 10 سال کے جوان نے بھی ہاتھ دے دیا ہے، تو بھی جا کے ہاتھ دے دے۔ یہ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، یہ میں تورات اور انجیل کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا تذکرہ تو تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے
کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان کے سامنے بیٹھنے والے جو سب سے پہلے دو ہستیاں ہوں گی، ایک جوان ہوگا جس کی عمر 10 سال ہوگی، اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا جن کی عمر 38 سال ہوگی، اور وہ تم ہو، اللہ کریم نے مصطفیٰ کے دین کے لیے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ تو یہ صداقت کے سلسلے، یہ تصدیق کے سلسلے، یہ صدق کے سلسلے، یہ ابو بکر سے صدیق اکبر۔ ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہم نے شان ابو بکر بزبان ابو بکر سنی ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہے اول، ابو بکر کا مطلب ہے پہلا، ابو بکر کا مطلب ہے فرسٹ، اولی، سابقون، الاولون میں سے بھی جو سب سے پہلا ہو وہ ابو بکر ہے۔ جب یہ ہے ہی ابو بکر تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ابو بکر سے عمر سبقت لے جائے؟ تو یہ ہونا ہی نہیں تھا، سبقت انہوں نے لینی تھی۔ وہ سامان کی چھوٹی سی گٹھری تھی نا جس کا اشارہ آپ نے اتنی بار سنا، تو آقا کریم نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر تو خوش ہو گئے، کہا میں نے تو آدھا سامان دے دیا، تو یہ تو اتنا سے لے آئے۔ آقا نے جب پوچھا اور ارشاد میں بتاؤ کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے؟ کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ تو یہ ابو بکر سے صدیق اکبر بننے کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے رب نے خود اس چیز کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کریم نے اپنے پیارے رسول کو یہ خوبصورت تحفہ آپ کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ صدق کی اقسام کیا ہوتی ہیں، بار بار صدیق کی بات کی جا رہی ہے، صدیق کی، آخر صدق کیا ہوتا ہے؟ تو صدق کی چند اقسام، 5 یا 6 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قول کا صدق، یعنی زبان سے جو نکلے سچ نکلے، اور یہ سب سے چھوٹا صدیق ہوتا ہے، زبان سے سچ بولنا، اور ہر بات پہ سچ ہی بولنے والے کو صدیق کہا جاتا ہے، لیکن صدیق اصغر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر نہیں ہوتا۔ ہم تو صدق کے ابھی اس درجے پہ بھی نہیں ہیں کہ جب بھی بولو تو سچ بولو۔ تو یہ قول کا صدق پہلا درجہ۔ دوسرا صدق ہوتا ہے نیت اور ارادے کا صدق، نیت بھی سچی ہو اور ارادہ بھی سچا ہو۔ اور تیسرا صدق کیا ہے؟ عزم کا صدق۔ اور چوتھا ہے عزم کو پورا کرنے کا صدق۔ پانچواں ہے عمل کا صدق، اور چھٹا ہے دین کے مقامات پانے میں صدق حاصل کرنا، جس درجے میں پہنچنا ہے۔ پہلے صحابی بنے تو اس میں بھی اعلیٰ درجہ پایا، رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ جو نسبتیں ہوئیں تو سب سے اعلیٰ درجہ پایا۔ خلیفہ اول ہوئے، دین نے جو بھی مقام آپ کو عطا فرمایا، آپ نے ہر مقام میں صداقت کا اعلیٰ درجہ ہی پایا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کو صدیق صرف میں اور آپ نہیں مانتے، آپ کو صدیق تو حضرت سیدنا امام زین العابدین بھی مانا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور روضہ رسول کے بالکل سامنے تھے، کسی نے آ کے سوال کیا کہ حضرت آپ کے ہاں، یہ جواب سنیے گا دل کے کانوں سے، حضرت آپ کے ہاں صدیق و فاروق کا مقام کیا ہے؟ امام زین العابدین سے پوچھا گیا، مسکرا کے اشارہ کر کے روضے کی طرف کہنے لگے، وہی جو اللہ کے رسول کے ہاں ان دونوں کا مقام ہے۔ جو اللہ نے ان دونوں کو اپنے رسول کے ہاں مقام عطا فرمایا ہے، وہاں مقام کیا ہے کہ صدیق ہیں رسول اللہ کے قدموں میں، فاروق ہیں صدیق کے قدموں میں۔ کہا میرے نزدیک بھی وہی مقام ہے۔ حضرت عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام باقر سے، امام محمد باقر سے، باقر العلوم سے آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ تلوار کے اوپر زیور چڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں چڑھایا جا سکتا؟ آپ نے جب یہ سوال سنا تو جواباً کہنے لگے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے دلیل مانگی تو کہنے لگے حضرت صدیق اکبر نے بھی تلوار پہ زیور چڑھایا ہوا تھا۔ اب وہ یا تو سوال لینے آیا ہوتا تو سوال کا جواب تو مل گیا تھا، لیکن کہنے لگا اچھا
آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ چہرے کا رنگ بدل گیا، کھڑے ہو گئے، کعبہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم وہ صدیق ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ صدیق ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ صدیق ہیں۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے جو انہیں صدیق نہ مانے اللہ اسے صدیق نہ بنائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں، الریاض الندرہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی کو، شیر خدا کو، تاجدار حل عطا کو، میرے اور آپ کے آقا اور مرشد کو، حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے آقا سے سنا ہے جنت میں وہی جائے گا جسے جنت میں جانے کا پروانہ علی عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت صدیق جناب مولا سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے جنت میں جانے کا پروانہ علی عطا فرمائیں گے۔ تو علی کہنے لگے صدیق آپ بھی سن لیجئے، میں نے بھی رسول اللہ سے سنا ہے، آقا نے فرمایا پروانہ اسے دینا جو صدیق سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا جی، سچی بات ہے، سچی بات ہے، آج مجلس میں کچھ ہے۔ تو یہ صداقت کے سارے درجے اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے۔ تو صدیق کی جتنی تعریفات کرتے رہیں، ہر تعریف حضرت سیدنا ابوبکر پہ پوری آتی ہے۔ ایک تو صدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف اپنے قول سے سچا نہ ہو، اپنے دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی سچا ہو۔ تو وہ سچائی کر کے دکھائی نہیں، یہ سارے پہلے واقعات آپ نے سنے ہیں۔ دیکھیے یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آقا نے بھی تو اس منصب کا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ صرف محبوب ہونے سے ہی تو تاجدار ختم نبوت نہیں ہو گئے، آقا نے کر کے دکھایا ہے۔ تو جس طرح تاجدار رسالت بننے کے لیے آقا نے حق ادا کیا ہے، اسی طرح تاجدار صداقت ہونے کا بھی انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور ایک صدیق کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہر ایک سے آگے بڑھ کر ہر معاملے کی تصدیق کرنے والا ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ تو تصدیق کی نہیں ہے آپ نے واقعہ معراج کی، چلے معراج کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، وہ تصدیق ہو گئی۔ کسی نے ایک بار سوال پوچھا تھا کہ ابوبکر یہ بتائیے آپ نے کبھی وحی نازل ہوتے دیکھی ہے؟ آپ نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ یار صحابہ تو جبریل کو تب بھی پہچان نہ پائے جب جبریل سفر کر کے آئے تھے اور چلے گئے تو آقا نے فرمایا یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا ہم جانتے نہیں، تو آقا نے فرمایا یہ تو جبریل تھے۔ تو جب جبریل انسانی شکل میں آئے تو کوئی پہچان نہ سکا، تو جب اپنی شکل و صورت میں آتے ہوں گے تو پھر کیسے کوئی پہچانتا ہوگا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا جبریل آئے جبریل نہیں آئے، جبریل گئے قرآن آیا، میں آقا کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آقا کہتے ہیں آیا تھا، میں کہتا ہوں آیا تھا، آقا کہتے ہیں چلا گیا، میں کہتا ہوں چلا گیا۔ اور حضرت حکیم الامت، کبھی ہمیں گجرات کی بات بھی تو کرنی چاہیے نا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں کہ صدیق پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ تعریف کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہے میرا رب وہ کر دے، جو زبان سے نکلے میرا رب وہ کر دے۔ پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جناب یوسف سے جب وہ خواب کا معاملہ پوچھا تھا نا تو آپ نے اس شاہی ساقی کو کہا تھا کہ تو آزاد ہوگا، پھر جام جا کے پلائے گا۔ تو پھر جب وہ بھول گیا، پھر خواب دیکھا بادشاہ نے، اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر چاہیے، پھر آیا جناب یوسف کے پاس اور آ کر کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، تو کہنے لگا آپ نے جو کہا تھا رب نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اب اس
دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے، قرآن نے جنہیں صدیق کہا ہے انہوں نے ایک خواب کی تعبیر کروائی ہے، تو اسے تو پوری کائنات صدیق اکبر کہتی ہے۔ یہ جو بھی کہا کرتے تھے میرا رب اسے پورا فرما دیتا تھا۔ اب اس میں کیا آپ جو بولتے تھے پورا ہوتا تھا؟ اب ایک واقعہ شاید آپ میں سے کسی نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ آپ ایک دن سفر میں تھے تو یہودیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، وہاں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا تورات کا، اس کا نام تھا فنحاس۔ آپ نے اسے جا کے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگا میں اسلام کیوں قبول کروں؟ کیونکہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، تمہارا خدا تو خود فقیر ہے۔ تو جو خود فقیر ہے، میں اگر وہ کلمہ پڑھ لوں گا تو مجھے کیا نفع ملے گا؟ آپ سے ضبط نہ ہوا کہ اس نے میرے اللہ کو فقیر کہا ہے، جس کے بارے میں اب سن رہے تھے نا، شاہ صاحب نے شروع کیا اور آخر تک وہ بڑے حلیم تھے، وہ بڑے بردبار تھے، وہ بڑے نرم مزاج تھے، لیکن بڑے غیرت مند بھی تھے۔ نہ اللہ کے نام پہ کوئی حرف برداشت کرتے تھے، نہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ کرتے تھے۔ وہ محمد الرسول اللہ کے لیے چاہے ابو قحافہ کوئی تھپڑ کیوں نہ مارنا پڑے، تو اٹھے مارا اسے تھپڑ، تشریف لے گئے۔ اب وہ آیا سارے وفد کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا دیکھیے کہ یہ جو بہت حلیم الطبع ہیں، یہ بہت شریف ہیں، انہوں نے آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا واقعہ کیا ہوا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے دعوت اسلام دی، اس نے ہمارے خدا کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے الہ کے بارے میں یہ بات کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اب وہ سارا یہودیوں کا وفد لے کے آیا ہوا تھا، صدیق اکبر اکیلے گئے تھے وہاں، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ تو اب وہ سارے یہودی بیک زباں ہو کے کہنے لگے کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر اکیلے تھے، گواہ تھا کوئی نہیں۔ جب اس نے یہ جھٹلا دیا کہ یہ واقعہ تھا، صدیق اکبر خاموش ہو گئے، میرے رب نے جبریل کو روانہ فرما دیا۔ جبریل آ گئے یہ آیت لے کے کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہا ہاں اللہ نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو جیسے ہی صدیق اکبر نے زبان سے وہ لفظ بولے، میرے رب نے قرآن کی آیت بنا کر انہیں نازل فرما دیا۔ ایک جملہ خلیفہ اول کی عقیدت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ۔ ہم موافقات عمر کی تو بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 21 آیتیں نازل ہوئی تھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آراء کی موافقت میں، کہ آپ نے جو چاہا اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے خلیفہ دوم کے لیے اگر 21 آیتیں نازل ہوئی تھی تو خلیفہ اول ہی کے لیے تو سارا قرآن نازل ہوا تھا، جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ صدیق کی چاہت ہی تو وہ تھی جو میرے محمد کی چاہت تھی، تو قرآن آقا ہی کی تو چاہت پہ نازل ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ صحیح معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مقام صدیقیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ کریم ہمیں ان کی حسن رفاقت عطا فرمائے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، دل تو نہیں چاہ رہا کہ آج کی یہ مجلس اختتام کی جانب
लेके जाएं, लेकिन वक्त का तकाज़ा, कुछ पाबंदियाँ हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, इसलिए अब हमने दुआ की जानिब बढ़ना है। और बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मैं हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी दामद बरकातुल आलिया को दावत दूंगा कि माइक पे तशरीफ़ लाएं। अगर 2-4 जुमले इरशाद फरमाएं तो वो भी हमारे लिए बाइस खैर होंगे, वरना दुआ के साथ इस महफ़िल को इख्तिताम की जानिब लेके जाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े खूबसूरत अंदाज नाल सारा प्रोग्राम मुकम्मल होया है और सारे ने बड़ी अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू की थी। अल्लाह ताला तुम्हें अमल दी तौफीक अता फरमाए। पहले भी बेटे ने किया, दोबारा फिर बेटे ने। मैं एक छोटी जी गल थोड़ी खिदमत चर्च करना। ग़ज़वा बदर तो बाद हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा सन। आप दे बेटे आप को बैठे सन और आप दी खिदमत चर्च करन लगे कि मेरे वालिद मोहतरम, ग़ज़वा बदर दे अंदर 2-3 दफ़ा ऐसा मौका मिला कि मेरे हाथ के अंदर तलवार सी और आप दी गर्दन थी, लेकिन आप मेरे वालिद सो शफकते पिदरी दी बनाद उत्ते मैं अपनी तलवार नूं रोक लिया। लेकिन हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हर चीज़ इस्लाम की खातिर, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। मेरे बच्चों, आपने पता जी की जवाब देता? कहने लगे बेटे ये तो तू सैं जिन्हें अपनी तलवार रोक ली थी। मैनू अपने खुदा की कसम है, अगर तेरी गर्दन एक बारी भी मेरी तलवार के थले आ जाती तो मैं तेरी गर्दन जुदा कर देंदा। तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद है, मुझको खुदा पसंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाए तो दोबारा मुसलमानों हज़रत सिद्दीक़ अकबर जहा इंसान अता फरमाए, आप दा को गुलाम अता फरमाए जिहड़ा इनकी रहनुमाई करे और अल्लाह ताला इस्लाम नूं अरूज अता फरमाए। सानू अल्लाह उनके नक्शे कदम ते चलने तौफीक अता फरमाए। साढ़े अंदर तकब्बर ख़त्म हो जाए, गुरूर ख़त्म हो जाए, रियाकारी ख़त्म हो जाए, नफ्से अमारत उसी महफूज हो जाइए, शैतान मरदूद तो महफूज हो जाइए और आप दे सिद्क ते सानू अल्लाह अमल करने तौफीक अता फरमाए। और मिल के दुआ करिए इस मुकद्दस महफिल का सदका और आप दे जिक्र खैर का सदका अल्लाह ताला बीमारां नूं सेहत कामला अता फरमाए। परेशान हाल लोगों को सुकून कल्ब नसीब फरमाए। जित ते लोग देख रहे हैं, अगर औलाद नहीं तो औलाद नरीना अता फरमाए, अगर औलाद है तो हदायत नसीब फरमाए। और मिल के दुआ करो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए, इस्लाम नूं कुफर उत्ते अरूज अता फरमाए। और तमाम दुनिया के मुसलमान जिथे जिथे इम्तहान के अंदर ने अल्लाह सब की दस्तगीरी फरमाए। मेरे मुल्क पाकिस्तान नूं अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मन तो महफूज फरमाए। अल्लाह महंगाई तो निजात अता करे, कर्ज तो निजात अता करे, साले हुक्मरान अता करे, अफरा तफरी इस मुल्क को महफूज फरमाए, दहशत गर्दी तो महफूज फरमाए। और पाकिस्तानियाँ और पाकिस्तान की फौज नूं मुल्क की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। साड़ा मुल्क क़यामत तक आबाद शाद रहे। अल्लाह इन्हें मेरे बच्चों भी कबूल करे, मंजिल तक पहुँचाए। मेरे हजूर किबला आलम हजूर दे आलमत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह दा फैज़ क़यामत तक जारी सारी फरमाए। साढ़े मरकज़ नूं क़यामत तक आबाद शाद करे। किबला साहब नूं सेहत कामला अता फरमाए। सानू आप दे नक्शे कदम ते चलनी तौफीक अता फरमाए। टीवी वाले जितने दोस्त ने अल्लाह इनकी ज़िंदगी बरकत अता फरमाए। आज ही अब्दुल रऊफ साहब सारे दोस्तों दियाँ मामलात के अंदर दिन दिन तरक्की और कामयाबी अता कर। जिस अंदाज नाल फ़हीम बेटे ने सारिया ने प्रोग्राम के अंदर मुहब्बत भरे अंदाज हिस्सा लिया, अल्लाह इनकी ज़बाना तसीर पैदा फरमा। रबना आतेना फिद दुनिया
حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار. جی سارے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا کر، ایسی بارش جیڑی انساناں واسطے حیواناں واسطے فصلاں واسطے مفید ہوئے، مردہ زمین دے اندر جان پیدا کر دے. اللہ رحمت دی بارش عطا کر، ایسی بارش جیڑی انساناں واسطے حیواناں واسطے فصلاں واسطے مفید ہوئے، مردہ زمین دے اندر جان پیدا کر دے. اللہ رحمت دی بارش عطا کر، ایسی بارش جیڑی انساناں واسطے حیواناں واسطے فصلاں واسطے مفید ہوئے، مردہ زمین دے اندر جان پیدا کر دے. اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے. اور دعا کرو جو اسی بنا رہے ہیں اللہ دستگیری فرمائے اور انہیں بھی اسلام دا قلعہ بنا دے. حضور ازیال امت دا فیض میری نسل نو نصیب رہے اور ان دے نقش قدم تے اللہ ان توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ